اللہ کریم اس سب کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو، جس بی بی مرحومہ دے روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر، یعنی بھائی غلام عباس صاحب کی والدہ صاحبہ مرحومہ، بلکہ انہاں دی والدہ صاحبہ واسطے نہیں بلکہ والدین باپ واسطے ماں واسطے سارے حضرات دعا منگو اللہ کریم انہاں دی قبر تے بے بہا رحمت نازل فرماوے، آخرت تمام منازل آسان فرماوے، حساب یسیر والا معاملہ فرماوے، اللہ کریم انہاں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ بغیر تمہید دے کچھ عرض کرنا چاہنا، میں آج اس محفل کے اندر اس عظیم گھرانے کا ذکر کرنا چاہنا جس گھرانے کی محبت 14 طبقہ دی کائنات دی مخلوقوں تے اللہ نے فرض کر چھوڑی، جی میں نماز فرض عین ہے، وہ گھرانے دی محبت کی فرض عین ہے۔ وہ گھرانہ کیا ہے؟ اس گھرانے جیا نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک وہ جیا کوئی گھرانہ ہو سکتے۔ میں کیا کہنا چاہنا، گھرانے دے مراد کون ہے؟ سنے پاک نبی دی آل اولاد، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، انسانیت مونڈ بڑیاد ابو آدم علیہ السلام، بہت بڑے مقام والے، حضرت شیس علیہ السلام بھی بہت بڑے مقام والے، نوح علیہ السلام بھی بہت بڑے مقام والے، خلیل اللہ بھی بہت بڑے مقام والا، جتنے نبی دنیا دے آئین تمام نبی شانہ والے، انہاں دی اولاد بھی شانہ والا، انہاں دا گھرانہ بھی شانہ والا، لیکن صد نبی دیا کوئی نبی نہیں، صد نبی دی اولاد جی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تو بعد اگر کوئی مقام ہے، اللہ تو بعد اگر کہیں دی شان ہے، تو صرف خاتون جنت باب حسن حسین کے نانا کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے جی میں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت ادب احترام 14 طبقہ دی کائنات دیاں جتنیاں مخلوقاں ہیں، جتنیاں ہم، جتنیاں ہیں، جتنیاں قیامت تک آسے، چاہے وہ کثیف مخلوق ہے تو لطیف مخلوق ہے، ساری کائنات دیاں مخلوقاں ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے پاک نبی دی محبت ادب احترام فرض عین کر چکا۔ بے شک 5 وقت دی نماز پڑھتا ہوئے، بے شک تہجد دی نماز پڑھے، اوابین دے نوافل پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، ہر روز صلاۃ و تسبیح پڑھے، ہر سال عمرہ کرے، ہر روز عمرہ کرے، حج کرے، جہاد کرے، قولی فعلی مالی عبادات کرے، صدقہ خیرات کرے، اپنی جان تے نذرانے
دین دی خاطر پیش کرنے لے جے کر دل تے اندر نبیت نبی رسولت رسول اولین تے آخرین تے سردار سراپہ رحمت نبی مجسمہ رحمت نبی مقصود کائنات نبی تمام کارخانہ کائنات دی جیند تے جان نبی آمن تے لال با کمال با جمال عربی دلبال نبی کریم رعوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جے کر دل وچ محبت نہیں ادب نہیں احترام نہیں کائنات کے اندر جتنا ہی بڑا عابد ہے کہیں ایماندار ہو سکتا نہیں شکل دا انسان تھی سکتے شکل دا سونا ہو سکتے اندر نبی دا بے ادب اندر دا حیوان ہو سکتے مدینے والے نبی دا غلام نہیں ہو سکتے اولئک کالانعام بل هم اضل مصداق دا بن سکتے اور حضور دا غلام نہیں ہو سکتا حضور دا غلام ہے ہو جڑا اندروی تے باروی پکا تے سچا تے کھرا حضور دا غلام ہو اگلا جملہ سن جکر سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت والا رشتہ خالص ہے کوئی کمی نہیں محبت دی لیکن حضور دی آل اولاد دی محبت نہیں ادب نہیں احترام نہیں سمجھو پھر بھی ایمان نہیں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اولاد نال محبت والا رشتہ موجود ہے محبت نال دل لبریز ہے محبت نال حضور دی آل دی محبت نال دل بھریا ہویا ہے لیکن حسین دے نام نال محبت نہیں سمجھو منافق تھی سکتے سونے نبی دا غلام نہیں ہو سکتا ایمان واسطے سونے پاک نبی دی محبت نبی دی آل اولاد دی محبت فرض ہے ایک جملہ بھی عرض کر کے عرض کرنا چاہنا ذرا غور فرمائے سو میرا اور آپ دے میرے اور آپ دے کوئی شخص امیر ہے یا غریب سید ہے یا قریشی خان ہے یا ملک یا مہان جو بھی ہے زید بٹر ان دے سامنے ان دی بیٹی دا بیٹا نواسا لوترا ان دی تعریف کرو نا جی ہو جیاں بھی ہوئے چاہے اور رنگ دا کالا دھت کیوں نہ ہوئے اکھی تو نبینہ کیوں نہ ہوئے لوتری دی تعریف کرو نا تے نانی دا جگر خوش تھی نے بیٹھا یار میری دھی دیا آن رہن تو میرے آن رہن خوش تھی نے بیٹھے ہر بندہ اپنے لوتریاں دی تعریف سن کے نا اولے دے بھولے تھی دے خوش تھی دے دل ٹھر دے نا تیرے میں دے لوترا جو ایبا بھرا لوترا ہے ان دی تعریف کوئی بندہ کرے تو نانی دا دل خوش تھی دے جڑے ہوئے نے جنتی نوجوانہ دے سردار جڑے ہوئے نے جنت جنہ دی جاگیر دی جنت ہوئے جنہ دی سرداری جنت ہوئے جنہ انہا نواسا ذکر تھی ہوئے دسواں آمنند لالی خوش تھی نوجیہ لگی دا تمام دوست جتا جتا بیٹھے ہو بیارمانی کر گیا کہاں تشریف ہے نماما علیہ مہمان دھوپ دے بھانے دے بیارمانی کر گیا کہاں تشریف ہے نوائی والبار رات رہا ہوں آج اگر گنجائش ہے سے تھوڑا جائیے اگر تشریف جنو تھوڑی دیر مسئلہ ذکر تھی اگر گھنٹیوں گئی گھنٹیوں پیچھا نہ بیٹھ رہے ہیں برادران اسلام ایک جملہ بھی عرض کر کے میں اگر چلنا چاہنا انہیں تھوڑی دروشی پڑھتے ہوا کہتے تھے اس نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر کسی اندر سے اللہ کریم تک عطا فرما میں علاقے کو دیکھ کے گفتگو نہیں کرنی نہ میرا مزاج ہے میں ایمان سمجھ کے دے بخشش کا ذریعہ سمجھ کے سوئے نبی دی آل اولاد کا ذکر کیا او محفل نہیں جس محفل کے اندر حضور دی آل کا ذکر نہ ہوئے او محفل نہیں جس محفل کے اندر سونے پاک نبی دی محبت نبی دی آل اولاد دی محبت دل وچ پیدا نہ چاہیے او محفل نہیں جس محفل کے اندر اللہ دیا خوف دل وچ پیدا نہ چاہیے او محفل مردود ہے او محفل مقبول ہے جس محفل کے اندر اللہ دی محبت سونے نبی دی محبت سونے نبی دی آل اولاد دی محبت صحابہ دی محبت دل کے اندر پیدا کی وجہ انہیں سمجھو کہ او محفل مقبول ہے قبول ہے جناب ابو تراب اسد اللہ
فاتح خیبر، شیر خدا، حیدر قرار، خطوم جنت سرداج، ولایت بادشاہ، اخیر رسول اللہ، مولود کعبہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها المصداق، جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، دے لخت جگر، نور نظر، خطون جنت دے جگر، رسول اللہ دے دل دے چین، جناب حضرت امام حسین مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے۔ آون والی ایک بی بی آئی، آون والی ایک مائی آئی، عام بی بی نہیں اے او بی بی ہے، جنی تربیت کرن والا سونا سیدنا حضرت امام حسین، گھر کے اندر تربیت کرن والی حضرت بی بی لیلا پاک، عام بی بی نہیں۔ میں تو نے کل پوچھنا جنی تربیت رسول اللہ کا لخت ذکر کرے، سیدنا حضرت امام حسین جس بی بی کی تربیت کرے وہ بی بی دا کیا مقام ہے؟ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر یاد رکھو، سیدنا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آکھو تائیں سبحان اللہ، علیہ السلام آکھو تائیں سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ تا کیا معنی ہے کہ اللہ ہی نوتے راضی، علیہ السلام تا کیا معنی ہے انہوں تے اللہ دا سلام، تے سلام ہے نبی دے کرانے واسطے، کنا بندہ کو حیرت ہی دینا اگر آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام آکھ دیتے علیہ السلام تا نبی واسطے اتھے کنو آگے علم دی کمی اور تعصب دی دلیل تھی سکتی، خارجی ہومن دی دلیل تھی سکتی، لیکن اے ثابت نہیں ہو سکتا کہ نبی دی آل واسطے علیہ السلام کیوں آگے یہ تو ہر مومن واسطے یاد سکتے ہو، ہر مومن واسطے یاد سکتے ہو، جہاں عام بندہ عام مومن دنیا میں ٹوٹے اللہ دے فرشتہ دے سلام 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 سلام، قرآن ہی پڑھا کس کا جدہ نیک بندے دی روح نکل دی بھامے مرد دے بھامے عورتیں نیک بندے دی تو قرآن فرمے دے کہ اول فرشتے آنے تو روح نکلن جو پہلے آدھے کیا ہے قرآن سنامن تھوڑا جہاں کچھ سبحان اللہ میں مولا موسیٰ تو کچھ نے کہہ نہیں دعا مانگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرما، اللہ کریم میری تلاوت ثواب حضور دی آل اولاد دے ذکر دی برکت نال بھائی حق نواز مرحوم اور ان کی اہلیہ صاحبہ مرحومت روح کو ثواب پہنچا دیں، سارے آمین آکھو۔ فرمایا الذین تتوفاہم اللہ جو پاک فرشتے طیب فرشتے جڑے مرن والے دے کول کہتے ہیں بولتے ہیں علیہ دعا کر دیں کیڑی سلام علیکم تو اللہ کا سلام ہے، اللہ علیہ السلام علیہ السلام تو اللہ کے سلام بھی ہوئے بھائی نبی دی آل اولاد واسطے علیہ السلام آپ نے جرم نہیں بلکہ ثواب حق دار ہے نہ کہ اللہ کا بھی سلام ہوئے اللہ راضی جو علیہ السلام آپ کو سبحان اللہ رضی اللہ عنہ کو سبحان اللہ۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرمائے آون والی ایک بی بی آئی ہے عام بی بی نہیں زہرا دی نوح دے گھر پلن والی ہے زہرا دے گھر دے اندر تربیت پاون والی ہے جندی تربیت پاون والا شہزادہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام جندی تربیت پاون والی بی بی حضرت بی بی لیلہ پاک سلام اللہ علیہا حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائیں آمن والی بی بی آئی وہ بی بی دا نام کیا ہے اس بی بی دا نام ہے جناب حضرت بی بی شیری حضرت بی بی شیری انہاں دا نام ہے حضرت بی بی شیری جڑے لے مسجد لے پاسے تشریف کی آندی آئی ابالے قدم چیندی آندی آئی ذرا نکی نکی دوڑ لا کے آئی ہے اور لوگوں پریشانی نہیں جب حد زیادہ خوشی آوے خوشی دے انداز رکھے ہونے خوشی دی طور رکھے ہوندی ہے جب سیدنا حضرت امام حسین دے کول حضرت بی بی شیری ذرا تیز آئی ہے حضرت امام حسین دے کے بول بن فرمانے او میری بیٹی اے دیاں دیاں ٹور دردیاں نہیں ابانے قدم چیندیاں نہیں اور دا شرم و حیا جا پیکر جڑا دیاں ہونے ای انداز نال نہیں دردیاں لوگوں بی بی نے کا جواب دیتا فرمانے اے رسول اللہ دے لخت دیگر خاتون جنت دور نظر میں مجبور ہو کے میں کو گال بھی بھول گئی ہے کہ میں ہستا چلنے فرمانے بجا فرمانے مبارک بات دے منائیاں خوش خبری سنامن کی دیا حضرت امام حسین پاک نے فرمایا بیٹی شیریں دس دس ہے کیوں ابالے قدم چاکے کیری خوش خبری دے من دکھاتے رہی ہیں یاد رکھو اے حضرت امام حسین پاک نے گھر دی بانی ہے گھر دی نگرانی ہے گھر میں جھاڑو دے من والی گھر دے اندر برتن دھون والی گھر دے اندر کمکار کرن والی بانی ہے لوگوں ذرا سنو حضرت امام حسین پاک کے سامنے عرض کریں دیئے سویا خالق کائنات نے تو کو چند ورگا بیٹا تا فرمائے اتنا حسین بیٹا تا فرمائے انہاں نے نقشوں میں بڑے دیا تدل لیاک سبحان اللہ انہاں نے حسن و جمال بڑے دیا تزبان دیا سبحان اللہ میں پوچھے سیاں آپ دی گھر والی حضرت بی بی لیلہ پاکو اے بی بی اللہ نے جڑا بچہ کو عطا فرمائے اے دادے دی شکل کہنی اے دا اپنے ابے دی شکل کہنی اے دا اپنے خاندان جو کئی فرد شکل کہنی ہے شکل کہنی ہے فرمانے میں دا مرشد حسین آپ کی شہزادی نے آپ کی گھر والی نے فرمائے اے شیرین جڑا اے رب میں اولاد دیتے ہم شکل مصطفیٰ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت حسین ایک جماعت تا نہیں ساری کائنات ہے میری گل یاد رکھے سے حسین کہیں جماعت تا نہیں حسین کہیں گروہ تا نہیں حسین ساری کائنات ہے جی میں نبی ساری کائنات واسطے ہے حسین بھی ساری کائنات واسطے جی میں نبی ہے کہ حسین ہی ہے نبی جی کوئی نبی نہیں حسین جی کوئی حسین آپ نے جنہیں یہ گل سنیے حق بننا ہی نہ آپ فرماویں نا خیر مبارک چنگی خبر کہنا ہی اللہ اللہ خوش یوں لالا لیکن ناو یار سیدنا حضرت امام حسین نے جب سنیا حضرت بی بی شیری دے کھولو کہ شیری دی زبان دوے لفظ دے حسین خالق
کائنات میں تے گلال عطا فرمائے او تواڈی شکل بھی نہیں تو دے ویر حسن دی شکل بھی نہیں تو دے اب علی دی شکل بھی نہیں اے ہم شکل مصطفیٰ ہے شبیہ رسول اللہ ہے قسم خالق کائنات دی جناب حضرت امام حسین خورشیدہ کلو چھوٹ گئے آپ دیا ظلفہ مہار گئی میں لڑکن لگی ای سر مرے نندہ ظلفہ کی حل دل ای حل نندہ ظلفہ کی حل دل فرمائنہ شیری سونا سونا اے جنی خبر تو گھن گئی ہے پتران دے جمعہ دی خوش خبری دے دنیا دے دیئے پتران دے جمعہ دی خوش خبری دے رشتہ دار بھی دے نندے غیر رشتہ دار بھی دے نندے جنی خوش خبری تائم میں کو آگے سنائیے اے جنی خوش خبری کوئی بھی آگے نہ سن سکتا نہیں کیوں نہیں سن سکتا اقرانے جہاں کوئی ہوئے تو سن خوشخبری کہڑی ہے پوتو دا جمنے میں خوشخبرہ مل گئے نا لیکن جڑی خوشخبری تو میں کو آکے سو رہی نا رب تے کو پوتو پیتے دے ہیں ہم شکل مصطفیٰ یہ جملے سنے آپ نے انگلی اٹھائی اور میں نے جان آزاد کیا فرمائے نے آزاد اور میں ایک دو بات تو کہیں دی بانی نہیں ہے کہیں دی نوکرانی نہیں ہے آزاد ہے زندگی گزار حق بندہ نبی بھی خوشی جنر اٹھی کے دوڑے شکر در الحمدللہ غلامی کلو آزادی میں لگے اولاد والوں دھیاں والوں در سن لیکن جناب حضرت بی بی شیرین دیکھن میں جو آنسو آگئے اتنی رونی جنہیں کہیں دا جوان بیٹا دنیا تو دوڑوں میں ماما دھاری مار مار کے رونے دے بھیڑی دھاری مار مار کے دیا رونا ہونے حضرت بی بی شیرین میں روان لگ گئی ہے میرے باپ حسین پر میں شیرین آج دا خوش تھی مردہ دی ہے لیکن تو روان کیوں لگ گئی ہے حضرت بی بی شیرین میں ہاتھ جوڑ کے عرق کے سیاں ساری زندگی دی کیتی کر دیا جلو گئی ہے مک گئی ہے کیوں پر میں نے سیاں حکتا میں عبادت کی ودیم حکتا میں آخرت دارت دریا بڑھائی ودیم بخششتا اج اول مک دیا کینے پر میں نے سیاں قیامت دی 50,000 سال کا حق دیوں سے 50,000 سال کا جرا دیوں سے جب آدم علیہ السلام تو بھیٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی رسول کٹھے ہو سے مرسلوں میدان جندر ہو سے صدیقوں میدان جندر ہو سے شہیدوں میدان جندر ہو سے ولید کتب تخوص جبدار میں ہوں میدان جندر ہو سے امین غریب ہوں میدان جندر ہو سے عربی دے عجمی دے دورے دے کالے دے قریبی دے بائی دے سارے ہوں میدان جندر ہو سے اللہ پاک نے ہر نبی دی امت کو پوچھنے دسو میں اللہ نے تو دنیا میں بھیجا میں رب کی تکیا گھن کے آئے میں رب کی تکیے توفے گھن کے آئے حسین کوئی نماز پیش کرے سی کوئی حد پیش کرے سی کوئی عمرہ پیش کرے سی کوئی تقاضا پیش کرے سی دنیا میں کوئی تقوی پیش کرے سی کوئی زہد پیش کرے سی کوئی اپنے چلے پیش کرے سی اللہ پاک نے میرے قلوت میں پوچھنے تب میں نہ پہلے سوچی ودیم رب نے میرے قلوت پوچھ کی اے شیری میں خالق کے قیاد نے تے کو دنیا میں بھیجے دا ساتھ کو میں رب کی کیا کھیلنی ہے حسین میں دہیہ تیاری کی تھی ودیم میں دہیہ جواب دیونا اللہ میرے قلوت پوچھتے ہو کہ میں کیا کہنا یا میں یہ کچھ کہنا یا حالانکہ بی بی بے نمازن کہنی تحجد گزارے قرآن کی تلاوت والی ہے شرم و حیات پائے کرے لیکن تقوی تے محبت دیکھو اللہ پاک نے پوچھ کی داؤ شیرین میں رب کی کیا کہنی ہے حسین میں کہیو جواب دینا اللہ پاک کوئی نیکی نہیں کہنی ہکا نیکی کہنی تیرے پاک نبی دی صحرہ دی خطون جنتی نوح میں گھر میں نکرانی رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت رسول پاک علی سے نام نعرہ حیدری ہمارے علی بخار کی طرح جواب نہیں دیتا کرو ترہ کھول کے جواب دیتا کرو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی دی محبت فرض عین ہے نعرہ حیدری نہیں پچھلی سیزہ لے کے ماروے بیٹھے ہو
اگلے چپ کرو تو پچھلے مجھ سننا چاہنا نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے کو نعرہ حیدری اللہ ہی نام بھی برکت را جنت عطا فرمائے آمین آنکھوں چوچی بازی اگلا جملہ سنو میرے بھائیوں زندگی دا علم لیول میں آ سکا یا نہ سکا آخری کی آرج پاڑی ہوں جنہوں میں نے بی بی نے یہ جملے علائم تے حضرت میرے پیر امام حسین پاک نے کیا فرمایا از کرن ہولے ہولے آلہ اے او کھاتا نہیں بے ہون بیل دزیر اللہ کی آندہ پہ یہ پری نمبر ہے اگا کستا نالا سی یہ کستا مستر نالی لنک دے دے آکو تر سبحان سونے پاک نبی نے لال سیدنا حضرت امام حسین نے جب حضرت بی بی شیرین دے بلوں اے الفاظ سنن اے الفاظ سنن اے الفاظ سنن دے آپ نے کیا فرمائے فرمائے اے شیرین سونا پہلے تم میری بہنیاں میں پہلے تم میں گھر دی نکرانیاں میں آمد دوہن رشتہ تا فرمینا پسندہ گیتا بل رونا بل خوشی دے لار کر جی میرے آقا فرمایا آج تو بعد تو میری روحانی دید میں تیرا روحانی بابا ایک جسمانی باپ ہونے بیا روحانی باپ ہونے شہزادے نے فرمایا او لگو لگتا امام حسین باپ نے فرمایا آج تو بعد شیری تو میری روحانی بھی ہے تے میں تیرا روحانی بابا کیا تے کوئے رشتہ پسند ہے یا کہنا اللہ نے قسم پہلے تک ہم اوپے ہو گیا یہ خوشی جتنا رو گیا کہ سیاں چھوٹا طبقہ دی کے نار دیا نعمتہ مل ونیل او قبول میں میرے سانس جڑا اے رشتہ میں کو مل گئے اے زیادہ پسند ہے جنہ باپ حضرت حسین بنے جنہی ماں حضرت بی بی لیلہ بنے وہ بی بی شیری جی مقدم کا قربان نہ تیری میری بیٹی دے سر دے سید حق رکھ کے آکھے قری رمضان تیری بیٹی دے میری بیٹی ہوئے صحیح ہوئے صحیح اسمان کریں گے ساتھ دین مقدران لی نبی دیا اور فرد سید کے سر دے ہاتھ رکھ کے میری دھی کو اپنے دیجے سکتے جن دے سر دے ہاتھ رکھ کے امام حسین پاک فرمانے میں کہ آج تو بات تو میری روحانی دھی دے میں تیرا روحانی بابا وہ بی بی دا کیا مقام ہے شاید آپ نے فرمایا کہ بی جلو نا سونے لالا دیکھو نا جناب حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ تشریف گھر گئے حضرت بی بی شیری گھر تک نہ پہنچی ہے لوگوں میں پیر حسین نے پہلا جملہ میرا ارشاد فرمائے آپ نے اپنی رفیقہ حیات اپنی گھر والی حضرت بی بی لیلہ پاک کو فرمائے لیلہ پہلے اے شیری سے گھر تے برطن تھوئے دیا نکرانی سمجھ دیا سے بہنی سمجھ دیا سے اے حضرت لیلہ آج میں حسین شیری کو اپنے روحانی بیٹی بنائیے میں دا روحانی بابا اے میری روحانی بیٹی ہے تو بھی روحانی ماں لوگوں فرمائنے عجب بات اے سالی دیئے بہنے کہنی اے خبر سنائیے پھر آپ تشریف پھیل فرمائنے اے شیری بھرا کو جا شیری بھرا اور میں نے شیری بھرا کو جاوا جڑے دلے حضرت بی بی شیری حضرت علی اکبر سبحان اللہ نبی دے خاندان دا قمر سمیدہ قمر چند سمیدہ پوری شکل دیکھو حضرت امام حسن نانے دی شکل حضرت امام حسین مولا علی دی شکل لیکن ہن کی میں حضرت امام حسن دنیا میں کئی عالم کو پوچھو دیوبندین بریلوی نہر تشین کئی کو پوچھو حضرت امام حسن پاک سر مبارک جو گھن کے دن ناف تک ایک ادھا در پورا دن مصطفیٰ تلمان دھر دور چال اٹھی جان باہن باب علی بنا جناب حضرت امام
حسین سر مبارک دلا کے کاف تک ساری شکل مولا علی بولو چلو آنکھوں شفر نکاح کا نہیں تھی نہ پکا کسی مولا علی یہ دنیا میں کہیں امیر نے گفٹ نہیں کی اللہ نے قسم میرے علی کو مولا دی گفٹ ملی ہے تو مدینے والے نبی نے طرف سر پر ان کے نافتہ پوری شکل بابا علی ناف ان کے پیروں تک تلوان تھا سارا نانے مصطفیٰ والا ٹور چار انگل گرہ ٹوہیں پھرار رل کھنے نا تو نانے دی تصویر بننے دیں اللہ دی قسم حضرت علی اکبر اے او شہداد ہے سارا دلہ کے پیر دے ناخنہ تک سارا وقت ٹور چال رول ادا سونے پاک نبی ہم شکل مصطفیٰ آپ نے فرمائے شریف گھراغ چاوا جناب حضرات بی شیرین شہزادے کو ہتھاں دے ہتھیلیاں دے چاہتے میرے پیر حسین دے ہتھاں دے اندر ولایت والے ہتھاں دے نادی دے ذرا سنو میرے پاک حسین نے فرمائے اے شیرین حضرت لیلہ کو پوچھو کیا بیٹے کو کھیر پلائے یا نہیں پلایا حضرت بی بی لیلہ پاک نے فرمایا اے میرے سردار حالے تک آزان ملی نہیں آزان بھی پہلے میں کی میں کھیر پلا سکتیاں او امیروں غریبوں ذرا سنو حضرت امام حسین نے شہزادے کو چاہتے سجے ہاتھی شہادت والی انگلے کلو پکڑے انگلے کلو پکڑ کہتے حضرت کی علی اکبر پاک دے کان مبارکوں اپنے لمبا دے قریب لینے ہمیں پیر حسین نے اپنے لحظ دے کان میں آزان بھی دیئے آزان بھی دیئے اے او آزان دے دیوان والا ہے سجدنا حضرت امام حسین جے دے کان دے اندر نبی آزان بھی دی علی اکبر ہے جے دے کان میں جنتی نوجوانہ میں سردار آزان بھی دی حضرت علی اکبر پاک نے شہزادے کو چاہتے سجدے کان میں اذان پڑھی ہے کھبے کان میں تکبیر پڑھی ہے کیا فرمایا اللہ میرے پاک حسین نے حضرت علی اکبر پاک کے سجدے کان میں اذان دی ہے کھبے کان میں تکبیر پڑھی ہے ایمان والو آزان بھی مکمل تھائی ہے تکبیر بھی مکمل تھائی ہے جنہ تکبیر مکمل تھائی ہے اگلا جملہ سنو جناب حضرت بی بی لیلہ پاک نے فرمائے اے میرے سرکار گھٹی لو کیڑی شہر ماکھی کیا نے گھٹی لو فرمائے نانا جینے میرے نانے میں کو گھٹی لئی آئی میں اپنی سونے لالوں میں گھٹی لاؤنی ہے میرے پیر حسین نے گھٹی کی میں لئی ہے حضرت علی اکبر پاک میں ہتھے لیے میں رکھے اپنی ولایت والی زبان اپنے لال حضرت علی اکبر پاک کے منہ پاک دے نبی دیے حضرت علی اکبر پاک نے اپنے باب حسین کی زبان چوس کے گھٹی حاصل کی دیے گھٹی حاصل لوگوں نسبت دیکھو میرے پیر حسین نے اپنے نانے کی زبان کو چوسے حضرت علی اکبر پاک نے اپنے باب حضرت حسین کی زبان کو چوسے نہ کیا رکھے حضرت علی اکبر لوگوں اللہ واسطے میرا غور فرماؤ تفصیل دا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے نال چلنا دو شہزادے ایک مولا علی دا شہزادہ ہے ایک حضرت امام حسین دا شہزادہ ہے حضرت علی اکبر حضرت علی پاک دا کیڑا شہزادہ ہے جدنا حضرت علی عباس ہے میرے پیر حسین دا کیڑا شہزادہ ہے جدنا حضرت علی اکبر پاک ہے
سنو رشتے کے اندر کیا لگتے ہیں چاچا دے بھتیجا لگتے ہیں حضرت غازی چاچا ہے حضرت علی اکبر پاک بھتیجا ہے میاں وقت گزرتا گیا جنا شہزادہ جوان ہو گزرا سنو ایک نیمار حضرت غازی عباس تے حضرت علی اکبر پاک دونوں شہزادے مدینے تے گلیاں میں چل دے او لوگوں میں اس رب دی قسم جنے کب ہے قدرت اللہ میری جان ہے چڑے لگوے شہزادے چلنے نا مدینے پاک تے گلیاں دے اندر حضرت غازی عباس تے حضرت علی اکبر پاک بھی چلنے نا مدینے دے لوگ کھڑے ہو کے استقبال کرے نا تے ایک دوسرے کو آکھنا مدینے والا دیکھو دیکھو نبی بھی ملا کے علی بھی ملا کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت کیا مطلب نبی بھی واللہ کے علی بھی واللہ کے مطلب کو سمجھو نا مدینے والے لوگ فرمینے جو علی پاک کو دے دیں جنہاں غازی عباس کو دے دیں علی پاک دی یاد آدھا تھی دے دیں جنہاں حضرت علی اکبر پاک کی زیارت کرنے تو مدینے والے مصطفیٰ بھی جانتے آتی ہیں کیوں ایک ہم شکل علی شل مرتضی ہے تجھے ہم شکل مصطفیٰ ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے بیا ہم شکل علی شل مرتضی ہے اگلا جملہ سنو طبقات ابن سعد کتاب میں نہ ہے بلندر حوالہ موجود ہے بغیر دلیل میں نہیں طبقات ابن سعد بہت بڑی معتبر کتاب ہے ان کو پڑھ کے دیکھو اے شہزادے چل دے پہنے کنیمار حضرت غازی عباس نے حضرت علی اکبر پاک کے باہوں میں باہاں والائی ہے باہاں والائی چہرے کو کر کے دل پیشانی پہ بوسا دیتے بوسا چانی پہ حضرت غازی عباس نے دیتے کہتے پیشانی پہ حضرت علی اکبر پاک کی پیشانی پہ لوگوں جگر تھرسی گلے جے تھرسے مرائی ہو جبنا سنو حضرت غازی عباس نے فرمایا علی اکبر آج تیرے چاچے دا دل لگتے مدینے دیاں تالیاں کھجورا ہوئینا مدینے پاک دیاں تالیاں کھجورا ہوئینا کھجورا نہ کھاؤ چاچا جی میں باتہ کرے نا جڑے میں کھجورانی موسم آنے سی سب تو پہلے میں مدینے دیا کھجورا میں چاچے جو کھوے سا چاچا کا جواب دے دیا دے لئے کبھار میں ادھار نیا کرے دا میں بڑھا نقد چاہی دن چاچا جی بہت مہینہ ہے سرزد مہینہ ہے اینوں سے وہ کھجوران میں وہ سکریاں نہیں نکل دیا کچھو کھجوران کے ناما پر میں نے چاچا میں بھئی کئی گال نہیں جانتا میں وہ کھجوران چاہی دیا ساتھ نہ سنو جناب حضرت غازی عباس نے فرمایا ہاں دکان ہے دکان اگر تو دکان دے چلا بنے تو دکانیاں کھجوراں مل ویسے کھجوراں بھی ایجیاں کھنا چاہنا کیڑا بہارے دے نال لگیا ہوئے بنا بھی ہوئے تے دوڑے بھی ہوئے تے کھلیا ہویا بھی ہوئے تے دوڑے بھی ہوئے کچھیاں پکیاں بہارے دے نال لگیا ہوئے دل لاکھے میں دوڑا توڑ کے کھاما دل لاکھے کھل ہوئی کھجور توڑ کے میں کھاما دل لاکھے کہ میں گدوڑا کھاما جینے میں دل لاکھے میں دوڑے کھاما جانا پر میں نے تالیاں کھجورا چاہی دیا چاچا جی کی چھوٹی سے پر میں نے آج تک وہ دکان ہے ایوں جی تھوک کی دکان دسینا ایہی تھوک دکان دسینا تو دسے کو ہر قسم دے سودا مل رسی چاچا جی وہ دکان کی تھائیں پر میں نے مدینے میں اندر ہے حضرت علی اکبر پاک نے فرمائے چاچا مدینے میں شہر ہے بلکہ ہی جگہ دے پر میں نے عمر لالا او ہم شکل مصطفیٰ اے شبیہ رسول اللہ تیرے وجود جنت خشبہ دے ہلے آنے جئی دکان دا میں نہ پیا پھلا او دکان مدینہ منورہ دے چوک وچ کہہ لیا او دکان مدینے دے کئی محلے دے اندر بازار دے اندر کہنی چاچا جی مدینے دے چوک دکان نہیں گلی وچ دکان نہیں کوچے وچ دکان نہیں محلے وچ دکان نہیں او دکان کتھا ہے پر میں نے سونی شکل والا او دکان بھی دکانداری مسجد نبی دے اندر عالم جنت دے اندر ہے اون جنت دے اندر دکان کھلی پئی جڑی جنت اون جنت بھی آلا ہے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان امام حسین۔ اور میں نے پتر پوچھتے صحیح کو دالی نہیں مل جا، چاول نہیں مل دے، وہ گرم مسالے دی دکان نہیں، دھانا سکیا دی دکان نہیں۔ ابا جیو دکان کیڑی ہے؟ چاچا نبوی سر کی دینا فرمانے او میرا لالا، او میرا سونا، ہم شکل مصطفیٰ، او دکان تو سودا مل دے تے صداقت دا، دکان تو سودا مل دے تے دیانت دا، دکان تو سودا مل دے تے امانت دا، ولایت دا، قطبیت دا، غوثیت دا، ابدالیت دا، حق دا، سچ دا سودا مل دے، دکان تو سودا مل دے تو غیرت دا سودا مل دے، دکان تو سودا مل دے تو سر نبی دی محبت دا سودا مل دے، دکان تو سودا مل دے تو تقوی والا سودا مل دے۔ فرمانے چاچا جی دکاندار کون ہے؟ وہ دکان کتنا ہے؟ فرمانے جنت وچ دکان ہے۔ فرمانے چاچا جی جنت ساتویں آسمان ہوتے ہیں، کون سات آسمان کراس کر کے جنت تو سودا کھن کے آوے؟ اللہ نے قسم حضرت اہل اکبر قرآن دے قاری نے چاچے دے سامنے قرآن پڑھے، میں پڑھ کے سناواں، میں مفت نہیں پڑھتا، دعا مانگو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کریم میری تلاوت ثواب ہوئے، حق نواز مرحوم انہوں دی اہلیہ صاحبہ مرحومہ دے روح کو ثواب پہنچا۔ اللہ بھائی غلام عباس دے والدین دی مغفرت فرماوے، سخاوت کرو، جتنے حضرات تشریف فرماؤ، دعا مانگو، جنہ دے ماں باپ دنیا دے ٹور گئے میں سمایت اللہ سب دے روح کو ثواب پہنچا۔ سارے آمین آکھو بھائی، اللہ سب کی مغفرت فرماوے، اللہ ثواب تول تول کے نہیں دینا، منڈا منڈا کے تقسیم کر کے نہیں دینا، اللہ سب کو برابر برابر دینا۔ اللہ ملان دی زبان دے قرآن دی تلاوت بیچی عام عالم دین دی زبان دے قرآن دی تلاوت پیشہ قرآن دی تلاوت پر وہ لطف نہیں جائیں اپنے باب حسین دی زبان چوس کے گھٹی حاصل کی تھی وہ اہلی اکبر پاک دی زبان دی جڑی تلاوت بھی تاثیر بھی بئی ہے، چس بھی بکری ہے، خاندان نبوت پڑھوں چاہتا سر علیہ زبان نہیں میں سر جرب بنا لیندے مجبوری کلو حلے دے زبان مجبوری کلو نہیں، زبان محبت حل دے آپ کو زبان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى پر میں نے چاچا جی یہ سات آسمانہ دوتے پر میں نے بیٹا جڑی جنت دا ذکر میں پیا کرنا جڑی دکان دا ذکر میں پیا کرنا اے دکان جنت وچ نہیں اون جنت اعلی جنت وچ ہے اون جنت اعلی جنت وچ ہے نہیں سمجھ آئے گی مسجد نبوی ہے فرنڈ دو ریاض الجنت ہے نا صحیح تے نبی سے منبر دے بہ کے فرمائے میرے منبر تو کہن کہ میرے گھر تک کسی بھی جنت نہیں جنت باغ بچو آلہ باغ جے کو نبی آلہ آکھے وہ کوئی گھٹایا آکھ سکتے بولو تو صحیح نبی بھی آلہ
نبی دی آل دی یاد آئے اور جتھے اللہ دے نبی سکتا ہے وہ جنت بھی آل آئے جنت بھی آل آئے فرمے نے بیٹا وہ دکاندار تیرا باپ حضرت حسین ہے کون ہے؟ حضرت امام حسین حسین کو باغی لکھن والے باغی اکھن والے خود باغی ابن باغی خود غدار ابن غدار ہو سکتے ہیں اللہ دی قسم چاک بھی اگر نبی دا خون کدیں غدار تھی سکتا نہیں تو سمجھے نہیں گال آؤ رشید ابن رشید جا کے دیکھو رشید ابن رشید جا کے دیکھو کہ موجود ہے دو شہزادوں کی لڑائی تھی ایک ہار گیا دوسرا جیت گیا حسین نے بغاوت کی کہ شہزادے کے مقابلے میں لعنت ایسے عقیدہ ہوتا ہے نہیں ہو سکتا کہ نبی دے خون مقابلے کے اندر یزید شہزادہ کی اسا یزیدی نہیں یزیدیت اللہ نے بھی دینے اسا حسین زندہ ہے قیامت آکو چا سبحان اللہ نہیں دل نہیں چلا حسینیت زندہ باد آکنا حسینیت یزیدیت اگلا جملہ در سوا سوئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دے لخت جگر پل پوچھتے دکاندار کون ہے فرمانے علی اکبر دکاندار تیرا باپ ہے اگر تو اپنے باپ دے کول پہنچ کے ایو مطالبہ کریں میں کوئی یقین ہے عین الیقین ہے حق الیقین ہے علم الیقین ہے تیرا باپ حسین تے کو خالی نہ ولے سی ایمان والا اللہ نبی دے منن والے حسین دال محبت کرن والے نبی دی آل اولاد نال محبت کرن والے تیرا سونا سیدنا حضرت علی اکبر پاک تشریف گھن گئے جن ویلے آپ تشریف گھن گئے حضرت امام حسین مسجد نبوی دے اندر ریاض الجنت دے اندر بیٹھ گئے نام مصطفیٰ دے روضہ مبارک علیہ پاس روح کی ہے اکھاں وچوں آنسو ہیں زبان دے سورہ رحمان گنگنا کے تلاوت بیٹھے کرن گنگنا کے کیویں تلاوت کرنی الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان یعنی اچھی آواز کہنے سامنے نانا جو ادب دینا اللہ کا کلام کھولو لے بیٹھے پڑھتے میرے پیر حسین سورہ الرحمن کی تلاوت مکمل فرمائی ایک ایمن دے کے نا پوتر دے باہم بلائیے نے پیار کو اپنی چھاتی میں لا کے پشانی دے پوسا دیتے نے تے فرمائے میں علی اکبر کینے آئے بیٹا فرمائے نے ابا جی آج تک میں کوئی مطالبہ نہیں کیتا آج میرا مطالبہ میں کو کھجورہ نہ کھواؤ پہلا کھجورہ کھواؤ آپ نے فرمایا بیٹا اب مدینے میں کھجورہ ہیں کھجورہ کھوانا پر میں نے ابو جی یہ کھجورہ نہیں کھانا یہ بنڈی وچ جڑا کھجورہ نکلتے ہیں سکیا یا کھجورہ میں اے نہیں گھندا بیٹا کیجیاں گھن سے پر میں نے ابو جی تازیاں کھجورہ ہوئیں بہارے نال لگایا ہوئیں وڑا ہوئیں ڈوکے ہوئیں کچا ہوئیں پکیا ہوئیں تو ہوئیں نہیں بہارے دے نال وہ کھا سکتا پر میں نے بیٹا جو ہے موسم آسی سے گھنا نہیں پر میں نے ابو جی نانا کی تھنگ چاہیے نہ نبی بے اختیار ہے نہ نبی دی آل بے اختیار ہے صد نبی بھی با اختیار ہے صد نبی دی آل بھی با اختیار ہے نبی کو بھی اختیار دے والا اللہ ہے نبی دی آل اولاد کو بھی اختیار دے والا اللہ ہے نبی کا موضوع بھی پر حق ہے ولی دی کرامت بھی پر حق ہے سجنا بڑا سونا بڑے کم دے گال سیدنا حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا بیٹا تادیاں کھجوراں کھوینا اللہ دی قسم چاہتے پیاں دا طبقات ابن سعد والے نے لکھے حضرت امام حسین نے او ہاتھ مبارک اٹھائے جڑے ہاتھاں کو مدینہ والے نبی بوسے دینا نبی دے غلام چم دے حال انہیں ہاتھ بلند کیتے نے ہاتھ بلند انہیں کیتے نے سارا جھگا کیتے نے لبان دے کچھ پڑھے نے دعا پڑھی نے جو پڑھے نے انہیں ہاتھ تلے آئے حسین داد خالی نہیں کھجورن دے نال لٹیا ہویا بہارا حضرت حسین دے ہاتھ دے اندر ہے اور لوگوں اگلی گال بھاگ بچ کرے
ساں پہلے دی دلیل پیش کرنی چاہیے مولوی صاحب کا دیکھا دکاری رمضانہ کلالی ڈال کر امام حسین نے حد بلند کی دے اتو دا مسجد نبوی دی چھت ہے اگر بہارا گیا تو چھت کھولا بن گیا لیکن چھت بھی نہیں پھٹی بہارا کے میں آگئے یارو عقل مننے نہ مننے قرآن منواوے دا مننا پوسی دل قبول کرے نہ کرے قرآن قبول کرواوے دا کرنا پوسی قرآن دا تیجہ سکارہ ہے دیکھو ملک فلسطین ہے ملک فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے بیت المقدس ہے ادھر امام کون ہے خطیب کون ہے اللہ کا نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہے حضرت زکریا علیہ السلام دی کفالت اندر اللہ پاک نے حضرت بی بی مریم دینی تھی ہے کریم رب نے فرمایا اے میرا نبی زکریا علیہ السلام اے عام بچی نہیں عام بی بی نہیں اے خاص و خاص میری بندی ہے اے تیری کفالت نبی لینا پانی روٹی دکھ سب میرے دن میں جی میرا مولا میں کرے سا او وقت آ گیا ایک نمار حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے دروازہ دیا ہے دروازہ کھولا اندر جھاتی پاتی تو بی بی مریم کیا بیٹھے کھاتی آئی بے روس میں فروٹ بے روس میں پھال بیٹھے کھاتی آئی غیرت مند نبیہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے مریم دروازے بند کھڑکیاں بند غیر بندہ بغیر بندہ تو پرندہ بھی پر نہیں مان سکتا کون دے کے تے بے موسم تھا قرآن میں بھی گال دسائی ہے حضرت زکریا علیہ السلام جڑا کچھ قرآن دسایا گیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها جب جناب حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کی تحریر دے گئے نبی ولیت دے دروازے دے نبی اللہ کی بندی دے دروازے دے جب پہنچے قرآن دے وجد عندها رزقا حضرت بی بی مریم علیہ السلام دے بول بے موسم پھل موجود بے موسم رزق موجود ہے جب لکھا تو نبی بولے فرمایا قال یا مریم فرمایا ہے لگے ہاتھ دس کتھوان کون تے بولے اس محل میں داخل تھی گئے تیرے بول کون رزق پہنچا گئے اللہ دی قسم سنو لوگو حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا جواب دیتا فرمایا نے اللہ دے نبی اے میرے خالو سکا ماسر آئی سکا ماسر اللہ دے نبی بی بی مریم دا فرمایا نے خالو مجھے نبی وقالت ہوا من عند من عند اللہ آنکھاں لگی بول پہ پر میں نے خالو اللہ ہے طرف کہتے طرف ہوئے اللہ ہے طرف ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ جب چاہے بغیر حساب رزق عطا فرما سکتے تو آپ کو جج پڑھنا فیصلہ تو ساتھ کرنا جج تمام دوستوں کو پڑھنا فیصلہ تو ساتھ کرنا جڑا رب حضرت بی بی مریم بند کمرے میں جو بے موسم پھل لے سکتے کیا وہ میرا سونا اللہ اپنے حبیب لبیب دے نماز سے مسجد نبی دے در بے موسم کھجورہ نہیں لے سکتے اور دا صحیح نہ یار رب خاطر مطلق ہے نا اچھا میں کونے کو پوچھنا حضرت بی بی مریم دا مقام زیادہ ہے یا خاتون جنت دا مقام زیادہ ہے بولو یار بی بی مریم دا مقام زیادہ ہے یا خاتون جنت دا مقام زیادہ ہے اور لوگو حضرت بی بی مریم ولی بھی تھی ہے خاتون جنت نبی بھی تھی بی بی مریم جناب عمران کی بیٹی ہے اللہ کی قسم چاہ کے دیا حضرت حسین رسول اللہ کا نواسا ہے رسول اللہ کا نواسا اچھا سنو تو نا ایک بندہ ہے ان دا باغ ہے کھجورن دا باغ ہے امن دا باغ ہے اور کہیں کو آدھے یار او یار تھوڑے امکنوں میں باغ ہے منگوا کی دیکھو کوئی آکھے یار بس بیٹھی نا بادشاہ بندہ ہے یہ مول کی دن اتنے پیسے چلے ایسے ہم منگوا کی پہلا دیکھو اکل دا علاج کرو مول چھوڑے کے دروں دی اپنی جگیر ہے اپنا باغ ہے سیدنا حضرت امام حسین کو جڑا کھجورا ملے کہ عام جگ نہیں ہے جڑی جگیر اللہ دے نبی عطا فرمائیے حسین دی جگیر بھی کھجورا ہے
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے نبی نے فرمایا میرا حسن میرا حسن صرف جنتی نہیں جنتی نوجوانوں میں سردار ہے. اللہ اکبر. سیدنا حضرت امام حسین پاک نے کھجوروں کا بخارا بھی عطا فرمائے نال ارشاد بھی فرمائے اے میرا لال حسین میرا لال علی اکبر جی سوچ مطلب دعا کے باب غافل اے تیرا مطالبہ نہیں اے تیرا مطالبہ نہیں تیری خواہش نہیں مطالبے کرن والا تارا باہر مسجد نبوی دے کھڑے کلا نہ کھا تے مطالبہ کیتے او غابی بھی کھوا دیا دیکھا اے من اللہ علی اکبر تو سوڑ کو عمل والے جتھے غازی عباس نے وفا کرنی ہے ان دی وفا نہ کوئی بھول سکتی نہیں قیامت تک ان دی وفا کے نظرے تھی اللہ دی قسم غازی کون ہے حضرت امام حسین نے میدان کربلا کے اندر فرمائے غازی ساری زندگی میں کو سردار سجیندہ رہ گئے آج تک تو بھیرا سج جا آج تک تو ویر سج جا فرمائے سیاں آپ فرمائے دیو میں کو بھیرا سجو پر میں کو بھیر ملا مرتلی با حضرت فاطمہ فرمائے دیا بیٹا دی ساری زندگی تو حسین بھیرا نبی اصل میں بھیرا برابر شریک ہوتے بھیرا برابر مقام رکھتے لیکن تیری حسین دی ماں ورگی تیری ماں نہیں حسین دی نانی ورگی تیری نانی نہیں حسین دی نانی ورگا تیرا نانا نہیں حسین دی خاندان ورگا تیرا خاندان نہیں فرمایا میں بھی بانی آتے ہمیشہ باہی وقت کو سجی نہ رحمت علی علیہ پاسو دار کے علیہ پاسو چپیرا سری سکتے لیکن نانی علیہ پاسو مدنو مقابلہ کر سکتے نہ ملا خاندان کر سکتے یہ نبی بے مثل تے بے مثال نبی دیار میں بے مثل تے بے مثال توجہ اس آیا نا آیا وقت چھوٹی عرض کرنا چاہنا کیا بنے وہ بی بی کیا بنے وہ بی بی شیرینہ بی بی شیرینہ جب یہ مقام حاصل کیتا حصول کیتا کہ میرے پیر حسین نے روحانی بیٹی بنائی آخر جن گھر میں دھیاں ہوئے ماں باپ کو سوچ ہونے صاحب اولاد ماں باپ بڑے بڑے سوچ ہونے آن تک شاگرد آپ تک مرید جننا عزیز موسیٰ تے شہر دے رہا ہے آپ کو ملت واسطے آئے پہلے یہودی آئے تورات عالم آسمانی کتب علم رکھنا والا میرے پیر امام حسین نے ہاتھ لے کے ایمان قبول کیتا اسلام قبول کیتا جب اسلام قبول کیتا پھر ملت دکھاتے آیا بہت بڑا حسین آئی آپ نے میرا پچھا فرمانے عزیز جی میرے آقا شادی کی تھی جناب علی شرم و حیاء وجہ بنو آنکھاں نیویاں کر گیا مرشد اکھاں میں جو اکھاں نہیں ملا سکیا پر میں نے سونے آن نہیں کیوں پر میں نے سیاں میں تورات دوی عالمہ اسلام قبول کیتے قرآن دا قاریاں دے قرآن دا عامل بھی عالمہ سیاں میاد دے مطابق رشتہ نہیں ملتا لوگوں درہ سنو میرے لجبال حسین پاک نے کیا فرمایا فرمانے عزیز جلال اجازت دے میں تیرے لیک دا رشتہ میرے نظران دی اندر آخر دا تیرا نگاہ کرا سیاں میں آپ کے حکم کو ڈال نہیں سکتا سوال لوگوں سیدنا حضرت امام حسین پاک بھارت کے اندر آئے حضرت بی بی لیلہ پاک کو فرمایا اے لیلہ جڑی روحانی بیٹی بڑھائی ایسے چیدنا حضرت شیری ہے واخر دعوانا الحمدللہ انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک منٹ سر ایک منٹ نہیں اتنا کچھ چاہتے بس
اے میرے سفر تے ساتھی ہے تو سارے علاقے میں جان دیا تسا ایک کو نہیں دیکھنا جڑے سونے دا ذکر سنے ہوئے جس گھرانے دا ذکر سنے ہوئے نا اس گھرانے دی محبت اندر خدمت کرے اللہ تو کچھ خیر